اس مرحلے فکر پر نہایت توجہ چاہتا ہوں، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کو سلام کیا، اور خلق عظیم کے مالک نے سلام میں کوئی جواب نہ دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، عظیم جس کے اخلاق کو عظیم کہتے ہیں، جو مالک ہے اسلام کا، اس کے رویے کا نام اسلام۔ اللہ رحمان اور رحیم، حضور رحمت للعالمین، اور مولوی دہشت گرد۔ جو سب سے بڑا ہے وہ رحمت ہے، چھوٹے چھوٹے غضب بن گئے۔ آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ، موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ سانس بند کر دے فرعون کی، اسے پتا چلے رب تو ہے کہ یہ۔ اب آ گئی موسیٰ، وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا کیسے بھول سکتا؟ میرے خانے نعمت میں موسیٰ بھی پلے گا، فرعون بھی پلے گا، ابراہیم کو بھی کھلاتا ہے، نمرود کو بھی کھلاتا ہے۔ اگر آپ کی ذمہ داری ہے کافروں کو مارنا تو اللہ سے پوچھو پیدا کیوں کرتا؟ چھوٹا سا زلزلہ آیا، پاکستان کا ایک کونا ہی سینے سے غائب ہو گیا۔ اتنا اگر اسرائیل میں آتا تو وہ صفحہ ہستی سے بیٹھ جاتا۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان۔ کیونکہ مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ برکت نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی حرکتیں کیا۔ اب سارے کہہ رہے ہیں دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا، سارے بولے کہ نہیں بولے؟ ابھی تو ایک سال نہیں ہوا ذاکر نائک کو بھونکے ہوئے۔ ہمارے صدر بھی فرما رہے ہیں، وزیر اعظم بھی، وزیر اعظم، دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا تسلیم کرو، جب مسلمان کا قاتل مسلمان نہیں ہو سکتا تو رسول کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کتنی جلدی خدا نے تمہارے منہ سے نکلوایا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا۔ اور کل وہ بھونک رہا تھا ذاکر نائک، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہتے تھے کہ اظہار رائے کی اجازت ہے، کھلی آزادی ہے۔ تو حسین کا کیا نقصان ہوا؟ اللہ کرے تم سارے ملا یزید کو رضی اللہ کو، حسین کی عزت میں کیا کمی آئے گی؟ حسین تو علیہ السلام ہے۔ بھائی آپ یزید کو علیہ السلام کہنے کی جرات نہیں کر سکتے، آپ یزید کو رضی اللہ ہی کہیں گے، اس سے حسین کو فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ رضی اللہ کا ٹائٹل مشکوک ہو جائے گا۔ پھر ہم بچوں کو بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے رضی اللہ۔ رضی اللہ سے محتاط رہنا، کسی کو بھی کہہ سکتے۔ اور پھر نوجوانوں کو بھی دعوت دوں گا کہ سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھو کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا۔ آئے حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، عیسائی پریشان ہو گئے۔ ایک بزرگ مل گئے، انہوں نے کہا صاحب ہمیں وکیل بنا لیں تو ہم ملا دیں گے، آپ کی انگوٹھیاں بہت اچھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وکیل ہے، قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کو، میرے جو ہے وکیل ادیب النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش میں۔ وہ
اصطلاح سے معذرت کے ساتھ سارے وکیل ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ سارے وکیل ایک جیسے نہیں ہوتے. کئی وکیل سلام کے قابل بھی ہوتے ہیں جو جلوس نکالتے ہیں جسٹس صاحب کو بحال کرانے کے لیے. اب ان وکیلوں کو چاہیے کہ جو ہمارے جلوسوں پر اعتراض کرے اسے تبلیغ کیا کرے کہ وکیل بتایا کرے انہیں کہ جلوس بری چیز نہیں ہے، جلوس اچھی چیز ہوتی ہے. کیونکہ جلوس کی تہذیب حسین کے علاوہ اسلام میں کس نے سکھایا؟ یہ سبق امام حسین کا ہے کہ جلوس نکالو حق کی خاطر. اب اگر میرے وکلاء بھائی بسترے اٹھا لیتے جسٹس صاحب کو بحال کرانے کے لیے اور مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے، آئیے جسٹس صاحب کی اچھی اچھی باتیں کریں، ابھی تک وہ بھی ادھر ہوتے اور آپ بھی ادھر ہی ہوتے. سامعین گرامی، کل آپ کا جلوس ختم ہو گیا وکلاء کا، گجرانوالہ پہنچ گئے کیونکہ حق مل گیا. آپ اہل بیت کے حق واپس کر دیں، ہم جلوس نکالنا بند کر دیں. باقی کچھ حضرات کا خیال ہے، ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہی فرما رہے جلوس محدود ہونے چاہیے. تو آپ اپنی بولی نہیں بول رہے، یہ تو 1400 سال سے مولوی کہہ رہا ہے مجلس اندر ہونی چاہیے، جلوس اندر ہونا چاہیے. اور ہم بھی 1400 سال سے سمجھا رہے کہ حسن حسین کو کندھوں پر بٹھا کر اگر رسول اندر پھرتے رہے تو ہم بھی اندر رہیں گے. اور اگر رسول مدینے کے بازار تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ حسن حسین کی خاطر بازاروں میں آؤ. خالی مسواک سنت نہیں، خالی زلفیں سنت نہیں، خالی پانچہ اوپر رکھنا سنت نہیں. امام حسن حسین کے لیے بازار میں آ جانا رسول خدا کی سنت. اور شیعوں کا یہ مقدمہ اس لیے کمزور نہیں کہ ویکنس حضرت عمر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ انہوں نے آ کر نعت پڑھنی شروع کر دی. کہ نعت کیا ہوتی ہے؟ حضور کی تعریف. انہوں نے نعت پڑھنی شروع کر دی. کتنی اچھی سواری، تو سواری رسول تھے تو نعت تھی. اور حضور نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کے سوار کتنے اچھے. مسلمانوں نے بعض شارٹ کٹ تعمیر کیے ہوئے. بائی پاس ہوتا ہے کہ آپ کو اندر سے رہا بار بات. تو مسلمانوں نے بائی پاس بنائے، وہ درود کے اندر بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلم کا ارشاد گرامی اتنا بھولتے ہیں کہ بھول کے بھی آل کا نام زبان پر جان کی. اور یہ پالیسی ہے پاکستان کے اداروں میں کہ آپ نے آل ہی نہیں کہا، کیونکہ آل کو مرچ اہل البیت فیطہرکم تطہیرا. تم اہل بیت سے دور ہو نہیں، اس نے دور رکھا ہوا ہے. لیکن میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ اس زمانے کا مسلمان، میں اہل تشیعوں سے نہیں پوچھا ہوں، اب تو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان ہیں ان سے پوچھا کیونکہ ہم الحمدللہ ایمان کے درجے پہ فائز ہیں. سامعین گرامی میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ اس زمانے کے مولانا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں یا حضرت عمر؟ ان سے پوچھتا ہوں حضور کو زیادہ پیارا کون ہوگا، اس زمانے کا مولوی یا اس زمانے